جی سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ حق کو سن کر اس پر عمل کریں. آمین. نامحرم کی محبت. اس کے میں نے پارٹس رکھے ہیں کیونکہ 3 days کی سیریز ہوگی. سب سے پہلے اس کی کازز کیا ہے، یعنی ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیسے لگتی ہے، اس کے کازز کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب یہ کازز آپ سنیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس وجہ سے آپ بھی اس بیماری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے ابھی اس وقت آپ انزائٹی کی شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو کوئی عزت نہیں ہے اور آپ ڈیمیج ہو رہی ہیں اور آپ ویسٹ ہو رہی ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ ڈائگنوز کر لیتی ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ کاز تھی جس کی وجہ سے میں اس ریلیشن میں آئی، تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں دینا کہ ہاں یہ وجہ تھی. ٹھیک، بس یہ سمجھ جانا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں اور میں مانتی ہوں اور اب میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالنا ہے. ہزاروں میں میسیجز آتے ہیں اور وہ اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے باہر آئیں اس سے. یہ ہو گیا، لڑکے کے ساتھ ایسا کنیکشن تھا اور اب میں بیماری میں ہوں، میں روتی ہوں، میری پڑھائی نہیں ہو رہی، میرا جو ہے ریلیشن اپنے ہسبینڈ سے خراب ہو گیا اس کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے دعا کریں. آپ کو کچھ سیکنڈ دیتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین اس کو جب ہم سننے لگے ہیں تو یہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے سوسائٹی میں سے اس گند کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دے، اور ہم جو بیٹیاں ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں، ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ ہم اس لیے تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی. چلیں جی 2 سے 3 سیکنڈ میں دعا کریں. چلیں جی، اب سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن لیں گے محبت سے ریلیٹڈ کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے. محبت، حب، رائٹ، یہ ایک وہ جذبہ ہے جسے ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے. محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت رحم کرتے ہیں ہم پہ، اور یہ محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا کام ہے اگر اس میں سے محبت نکال دی جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ نے خوبصورتی ڈالنی ہے تو اس میں محبت ایڈ کر دیں. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت سیٹ ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کسی نے اسے بہت محبت سے بنایا ہے، اس کو بہت محبت سے سیٹ کیا ہے. الحمدللہ. کسی بچے کو جب آپ دیکھتے ہیں اس کی پرورش اتنی اچھی ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ماں باپ نے اسے محبت سے پالا ہے، اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیا. الحمدللہ. تو کوئی بھی چیز ہے آپ اپنی دیکھ لیں، جب آپ کچھ اچھا سا کھانا بناتے ہیں، اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ کتنے محبت سے آپ نے اس کھانے کو بنایا ہے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ نیچرل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک، محبت کا سورس، یعنی یہ محبت کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا اسے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس کو امپورٹنس دے، اس کو اسپیشل سمجھے. اور زندگی میں خوش رہنے کے لیے محبت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. ہر انسان، جس انسان کی زندگی میں کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، یا وہ خود محبت دینے والے نہیں ہوتے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے خزاں میں ایک درخت ہے جس کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں. وہ کھڑا تو ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی کو دوسرے کو دینے کے لیے سایہ بھی نہیں، کیونکہ اس میں پتے نہیں ہیں. تو اگر آپ کو محبت ملتی نہیں تو آپ محبت دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ محبتیں آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گی. لیکن محبت میں کبھی بھی آپ کی جیلسی نہ آئے. محبت میں کبھی یہ نہ ہو کہ بس یہ میرا ہے، یہ میری ہے. نو، محبت
ایسا پیور جذبہ ہے جو انسان کو نرم بناتا ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اٹھاتا ہے, اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے. جیسے مجھے محبت ہے کہ میں اللہ کے دین کا کام کروں تو مجھے مزہ آتا ہے اس چیز کا, تو محبت سے جو بھی کام کیا جائے گا اس کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم یہ محبت کا سورس کبھی غلط تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے ماں باپ سے, بچپن سے وہ ہمیں محبت سے پالتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے ہمارے بہن بھائیوں سے, وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہمیں محبت ملتی ہے دادا دادی سے, ہمیں محبت ملتی ہے اپنے بھائیوں سے, ہمیں محبت ملتی ہے ماموں سے, چاچو سے, نانا سے, نانی سے, خالو سے, پھپھو سے, ہر رشتے سے. یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے بڑے قریبی, ہمیں ان سب سے محبت ملتی ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ محبت کہیں باہر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ایسا انسان جو ہمارے لیے نامحرم ہے, جو ہمارے لیے نامحرم ہے. بلکہ جو میں نے لسٹ گنوائی آپ کو, اس میں سے ایک نام ہٹا دیں جو میں نے بول دیا, پھوپھا, کیونکہ پھوپھا بھی نامحرم ہے, خالو بھی نامحرم ہے. تو محرم کی محبت ایک طرف ہوتی ہے, اور ایک ہم جو ڈسکس کرنے والے وہ ہے نامحرم کی محبت, جن سے ہمارا پردہ بنتا ہے. ان کی محبت میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیسے اس میں پھنس گئے. تو آج ہم اس کے انشاءاللہ کازز جو ہے وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کمپنی. ایسی محبت میں انسان کیوں جاتا ہے, اس کی کمپنی. اگر ایک دوست ہے, ٹھیک, اور انہی فرینڈس کا گروپ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر 4-5 لڑکیاں ایسے ریلیشن میں پھنسی ہوئی ہیں جو کہ بہت کامن ہو چکا ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری عزت ہے, اس سے ہماری بڑی شو ہوتی ہے, اور یہ آج کی ضرورت ہے بوائے فرینڈ رکھنا. تو انہی کے درمیان میں کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے جو بڑی اچھی ہوتی ہے, اور وہ ان کو سمجھاتی ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھاتی ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز ہے, تم اس چیز سے باہر آ جاؤ. بلکہ وہ دوستیں اس سے ڈسکس کرتی ہیں کہ دیکھو ہم رات کو باتیں کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بوائے فرینڈ سے گفٹس ملتے ہیں, اور پتہ ہم نے تو اسے شادی بھی کرنی ہے, یا ہم شادی نہیں, ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو وہ جو لڑکی ہے, ان کی دوست ہے, وہ سمجھاتی ہے, ان کو سمجھاتی ہے, لیکن وہ نہیں سمجھتی. ایک وقت آتا ہے کہ وہ لڑکی خود اس محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے. وہ لڑکی خود یہ غلطی کر بیٹھتی, اس کو پتہ یہ غلط ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن بری کمپنی کی وجہ سے. آپ کو پتہ جب سموکنگ کرتے ہیں تو جو سموکر ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کے دھوئیں کا جو اس کے باہر لوگ ہیں. جیسے سپوز ہم لوگ ہیں, ہمارے سامنے کوئی سموکنگ کر رہا ہے, تو اس کا جو دھواں ہے وہ ہمارے لیے اس سموکر سے زیادہ زہریلا ہے. تو اس کمپنی کی وجہ سے وہ لڑکی زیادہ برے کاموں میں پھنس جاتی ہے. تو کمپنی جو ہے, اگر آپ کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے, فوراً اپنی کمپنی کو چینج کر لیں. آپ ان کو نہیں چینج کر سکتے, اپنی دوستوں کو, پلیز اپنے آپ کو بدل لیں, اپنے آپ کو ان لوگوں سے ہٹا لیں, کٹ آف کر لیں, کیونکہ ان کا اثر آپ کے اوپر ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہوا کیسے, مجھے یہ کیسے, میں کیسے ایڈکٹ ہو گئی اس چیز کی. وہ کہیں گے چلو ہمارے پاس 5 نمبر ہیں, 1 نمبر تم بھی رکھ لو, اس لڑکے سے بات کرو, یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, اس کو بھی کسی لڑکی کی ضرورت ہے, تم مجھ سے بات کر لو. تو کمپنی انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اگر آپ اس کمپنی کی وجہ سے بری ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں, فوراً سے اپنے آپ کو بچا لیں. کمپنی ایک وہ بھی ہوتی ہے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر گھر کا ماحول مطلب اس طرح کیا ہے کہ بھائیوں کی افیئرس چل رہے ہیں, لڑکیوں سے وہ باتیں کر رہی ہیں رات کو, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اٹس نارمل, امی نے ابو نے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا, تو میرا بھی اگر بوائے فرینڈ ہوگا تو کیا برائی ہے. گھر میں پہلے بھی 5-6 لو میرجز ہوئی ہیں, میری بھی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا, ٹھیک. تو یہ جو گھر کا ماحول ہے یہ آپ کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. آپ اس گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی عزت قائم رکھنی ہے, اپنی آئیڈینٹی قائم رکھنی ہے. سارا معاشرہ برا ہو جائے, آپ نے سیدھے رستے پر چلنا ہے. آپ سے آپ کے رب نے آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کیونکہ میرے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے بھی کر لیا, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں ایسا ہوتا ہے. نازک ذہنوں پہ اثر آ جاتا ہے, ایک چھاپ پڑ جاتی ہے اپنی فیملی کی. سو فیملی اگر بری ہے تو آپ نے اس کو اچھائی کی طرف لے کے آنا, یہ نہیں کہ آپ خود بری ہو جائیں. ایک اور جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ جوان ہونا شروع ہوتے ہیں آپ کے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک. آپ کے اندر اس چیز کی طلب آ جاتی ہے, ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ میڈیا لگ جاتا ہے جس کے اوپر ایسی
فضول قسم کی موویز اور ایسے گانے پیار محبت کے، ایون کارٹونز ایسے آ گئے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے اٹس کمپلسری ٹو ہیو اے ریلیشن شپ، یعنی ایک ایسا یہ ریلیشن شپ جو ہے ہونا ضروری ہے، آپ کے ساتھ ایک مرد ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی شادی سے پہلے۔ تو یہ میڈیا جو ہے برباد کر دیتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں موبائلز ہیں، اگر آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں تو بس آپ گئے۔ اب آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ چیز مفت میں باہر سے ملتی ہے تو آپ کہتی ہیں اوکے، مطلب اٹس نارمل، ٹھیک ہے، سب پورا معاشرہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ ایک چام نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی بوائے فرینڈ ہوں گے تو ہماری شو ہوگی۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ